دیکھیے جی، آج کا جو میرا ٹاپک ہے بہت خاص ہونے والا ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس چیز کی مجھے لگتا ہے کہ سب کو ضرورت ہے۔ دیکھیں جی، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے نماز کے فوائد۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات جا چکی ہوگی کہ یار یہ تو مولوی بن رہا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے۔ ایکچول میں یہ جو بات میں کر رہا ہوں آج، یہ ہر اس انسان، ہر اس میچور اسٹوڈنٹ، ہر اس انسان پر فرض ہے، لازم ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر شعور ہے، جس کے پاس نالج ہے۔ نالج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لارج اماؤنٹ میں ہو، آپ کے پاس بہت زیادہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی نالج ہے، تھوڑا سا بھی علم ہے، یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کو دوسرے تک کنوے کریں۔ یہ بڑی عجیب ٹرینڈ والی بات ہے، میں حیران ہوں کہ جو کوئی اچھی بات کرے، چاہے کوئی گھر میں بیٹھا ہے، چاہے کوئی کسی محفل میں بیٹھا ہے، کسی چوک میں بیٹھا ہے، تو اس کو سارے لوگ تانے کرتے ہیں، اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جی یہ مولوی بن چلا، چلو جی یہاں سے چلو۔ میں حیران ہوں یار یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا۔ یہ بات میں نے اس لیے کیا تاکہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ کلیئر ہو جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ٹاپک کی جانب چلتے ہیں کہ جی نماز کے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ نماز کے حوالے سے میں نے جو لیکچر بنانے ہیں، یہ دو قسم کے ہوں گے۔ دو طرح کے فوائد ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ ہوتا ہے انڈیویجول بینیفٹس، یعنی کہ انفرادی، اور دوسرے طرح کے جو فوائد ہیں ان کو کہتے ہیں گروپ بینیفٹس، یعنی کہ اجتماعی لیول پہ جو فوائد ہیں وہ۔ اب میں نے یہ بات کی ہے نا، تو کافی سارے لوگوں کے یہی ذہن میں چلا گیا ہوگا کہ یار اس کے جو فائدے ہیں وہ جسٹ ہم لوگوں کی کیونکہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ثواب حاصل کرنا ہے، وہ تو آٹومیٹیکلی ہمیں ملے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس سے ہٹ کر جو فائدے ہیں وہ ایک مسلمان کے لیے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلا فائدہ ہے، فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ دیکھیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمارا پتہ ہے ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن جو اللہ پاک حاکم ہے ہم سب کا، ٹھیک ہے، ہم محکوم ہیں اس کی، ٹھیک ہے، اور اگر ہمارا اس کے ساتھ تعلق ڈائریکٹ اچھا ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ آپ کے دنیاوی مسائل، میں سمجھتا ہوں ہر طرح کی پرابلمز آپ کی سولو ہو جائیں گی، کیونکہ جب آپ کا اس کے ساتھ تعلق بن جائے گا۔ اور سب سے بڑا ذریعہ جو ہے یہ نماز ہے، اور نماز کو سکپ کرنا میں سمجھتا ہوں بہت بری چیز ہے، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے بات چیت کرتا ہے۔ ابھی جو بات میں نے پہلے کی تھی، میں ذرا پہلے اس بات کو آپ کو ذرا کلیئر کر لوں کہ کیا اگر اچھی بات کرنا اگر ایک مولوی کہلایا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جو میرے استاد محترم ہیں قاسم علی شاہ صاحب، ان سے بڑا مولوی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک حق بات کرنا، اگر لوگوں کی بھلائی کے لیے بات کرنا، اچھی بات کرنا، اگر اس طرح کی بات کرنے سے لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں، لوگ آپ کہتے ہیں جی یہ بڑا مولوی بن چلے جی، میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات اگر آپ کر رہے ہیں تو میرے جو استاد محترم قاسم علی شاہ موٹیویشنل سپیکر ہیں، ان سے بڑا مولوی نہیں ہے کوئی دنیا کے اندر، اگر ایسی بات کی جائے تو۔ آگے ابھی میں نے آپ کو جس طرح ایک حدیث کا جو ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، تو ہمارے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ جی نماز تو سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا۔ اگلا پوائنٹ جو ہے نیکسٹ بینیفٹ نمبر 2، اس کو کہتے ہیں جی طہارت و پاکیزگی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں جی فزیکل اینڈ کارڈیل کلینلینس۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایک بندے نے نماز پڑھنی ہے، تو نماز کے لیے ظاہر ہے کچھ شرائط ہیں، تو یہ شرائط میں شامل ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، آپ کو صاف کرنا ہوگا، طہارت و پاکیزگی کے ساتھ، یہ تو شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بندہ نماز پڑھے گا، اور یہ تو ویسے بھی فرض ہے نماز، تو اس کو پڑھنے کے لیے اس کو یہ ساری شرائط پوری کرنی ہوگی۔ جب وہ ان چیزوں کو پورا کرے گا تو ممکن ہی ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے، وہ ایسے پاک ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑی، جس طرح دنیا کے اندر کسی اگر کامیاب انسان کو جج کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی دیکھتے ہیں کہ صاف صفائی میں کیسا ہے، تو یہ اس طرح آپ اپ لیول پہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے نماز کا۔ اور نیکسٹ بینیفٹ نمبر 3، ایکسرسائز، ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ آج
کل کا جو میں کہتا ہوں جو سائنسدان ہیں، جو انگریز ہیں، یار انگریز نے، میں آپ کے بات بتاؤں، اس نے نا ایک تھیوری پیش کی اپنی اس نے ایک بات اس نے بتائی کہ جی ایک دن کے اندر 1 گھنٹہ 1 آور پر ڈے ایکسرسائز آپ کو کرنا یہ ضروری ہے. آپ اگر یہ کریں گے تو آپ سارا دن فٹ رہیں گے. یہ 1500 سال پہلے یہ ہمارے اوپر یہ بات ہمارے اوپر یہ فرض کر دی گئی تھی کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں. جب یہ انگریز نے یہ بات نوٹس کی، اس نے کہا جی یہ 5-10 منٹ صبح دوپہر کو اس طرح یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، یہ جو ٹوٹل ٹائم دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ان کا تو 1 گھنٹہ بنتا ہے لگ بھگ. اس نے کہا جی اس سے بڑی تو ایکسرسائز ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ نیچرل تھنگ ہے. دیکھیں آپ کو پتہ چلا یہ فائدہ ہے یا نہیں. ایک نیکسٹ بینیفٹ نمبر 4، اس کو کہتے ہیں سار خیزی، جیسے ارلی رائزنگ، صبح سویرے. یار ایک بندے کو پتہ ہے میرے اوپر نماز فرض ہے، مسلمان انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے اس کو صبح، ظاہر ہے ایک شرط ہے کہ صبح سویرے اپنے ٹائم کے مطابق آپ کو اٹھنا پڑے گا. اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جلدی اٹھنا اور جلدی سونا یہ انسان کو ہیلتھی ویلتھی، یہ انسان کو یعنی کہ انسان کہ دولت مند صحت مند انسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے، بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں. اور ایک اگلی بات ہے جی کہ وقت کی پابندی، پنکچویلٹی. یہ نماز کے اندر اتنے فوائد ہیں اللہ کے بندوں، اگر ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایکسٹرا کام ان چیزوں کے لیے ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہ ایکسٹرا ٹائم ضائع نہیں کرنا پڑے گا. ہم ایک مقصد کی طرف آئیں، ایک ڈائریکشن میں جائیں گے تو ہمیں ایک تو وقت کی پابندی، ہمیں پتہ ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کا مخصوص ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو وہ ادا کرنی ہوتی ہے. تو اس کے یہ نماز ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ آپ 5 وقت کی جو ہے اس کی پابندی کریں. یہ صرف یہیں پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، دنیا میں ہر طرح کی ایکٹیویٹیز میں یہ کام امپلیمنٹ ہوگا، کیونکہ یہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو ڈسپلن کے اندر قید کرتے ہیں. فرض شناسی، اگلا پوائنٹ، ڈیوٹیفلنس. دیکھیے جی ہم میں نا پہلی تو بات یہ کہ ہم ذمہ داری لیتے ہی نہیں ہیں. کوئی بھی کام ہو دنیا کے اندر ہم گھبرا جاتے ہیں. جب ہم نماز پڑھیں گے 5 وقت کی، ہمیں پتہ ہوگا یہ ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک اس چیز کی پیروی کریں گے، تو یہ چیز ہمیں یہ بھی سکھائے گی کہ دنیا کے اندر جو بھی کام ہے وہ ہمیں ذمہ داری کے ساتھ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب یہ کام کرتے ہیں تو جو ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ایک نشانی بھی ہے. کیسے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، اور ایمان کی نشانی نماز ہے. یہ ہمارے نبی نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہر چیز کی نشانی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے. دیکھیے جب آپ نماز پڑھیں گے تو واقعی آپ ایماندار تو ہو ہی جائیں گے نا، کوئی آپ کو بے ایمان تو نہیں نہ کہے گا. اگر کہہ بھی لے گا تو آپ دل سے تو اپنے آپ کو ایمانداری قبول کریں گے نا. یہ بہت اہم بات ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی سیلف کنٹرول، یعنی اپنے ضبط نفس جس کو کہتے ہیں اردو کے اندر. یار نماز ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اپنے آپ کے اندر آپ کا سیلف کنٹرول، یعنی کہ جب ہم فار ایگزامپل جیسے سردیاں ہوتی ہیں، سردیوں کے اندر یار کس انسان کا دل کرتا ہے کہ یار سردی سے اٹھے اور ٹھنڈے پانی میں یہ چھینٹے مارے، ٹھیک ہے اپنے. لیکن جب ہم یہ فرض شناسی اس کو فرض سمجھتے ہیں، یہ فرض تو ہے ہمارے اوپر، جب ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے اوپر جو ایک سیلف کنٹرول ہے، ہم اپنے نفس کو قابو کرنے کے قائل ہو جاتے ہیں اور ہماری یہ بہت پریکٹس ہو جاتی ہے. اور مسلمان اس طرح سے بے شمار طرح کی جو انٹرنل آپ کے اندر جو خامی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو اڈاپٹ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہو گیا. حالانکہ سیلف کنٹرول پہ گوروں نے بے تحاشا کتابیں لکھی ہیں جی، اس کو ایسے کو دور کیا جا سکتا ہے، ایسے کو دور کیا جا سکتا ہے، اس کو ایسے صحیح کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے اسلام میں نماز کے اندر یہ ساری چیزیں آلریڈی موجود ہیں. اگلی نیکسٹ پوائنٹ ہے جی سب سے جو اہم پوائنٹ ہے کہ رضا الہی کا حصول، اللہ کی رضا کا حصول. اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اگر وہ انسان کو مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان ایک مسلمان کو اور کچھ چاہیے ہی نہیں، اور کچھ چاہیے ہی نہیں.
اس کو ریکوائرڈ ہی یہی ہے، جسٹ اس کا مقصد ہی یہی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، دنیاوی لحاظ سے جو آج کل کا جو ماحول ہے، جس طرح فریڈم جو ہوتا ہے نا، ڈرگز کے میں جو کافی سارے نوجوان جو یوتھ پڑھ رہی ہے، اگر وہ 5 وقت کی نماز شروع کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے میں نے، اور شرائط ہے نماز کو پڑھنے کے لیے کہ انسان برائیوں سے جو اس طرح کی جو بندہ اس طرح کے ڈرگز جو چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے، تو وہ تو ایک لازم چیز ہے کہ ہم ان سے دور رہیں۔ تو یہ بھی چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اس کا بھی یہ فائدہ ہو گیا، جتنے بھی جو لوگ ہیں جو نشے کی لت میں پڑ جا چکے ہیں، تو اگر وہ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی صحت ہے، اور صحت کے لیے یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، جو ہمارا مقصد ہے، یہ تو دنیاوی فوائد آپ کو بتائیں نا، جو اینڈ پہ جو مین چیز ہے، جو مین فوکس ہے، ہمارا مین پوائنٹ ہے جہنم سے چھٹکارا۔ یہ ہم مسلمانوں کے اوپر، ہم دنیا کے اندر، یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ جہنم جو ہے یہ برے لوگوں کے لیے بنی گئی ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، اچھے عمل کریں گے، تو ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہوگا کہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں، اللہ اپنی رضا کے لیے اللہ پاک ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ اور یہ جو میں نے ٹاپک ہے، اس کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اس بات کو ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا۔ ہم مسلمان ہیں اور یہ چیز ضروری ہے۔ آپ میری ایج نہ دیکھیں کہ میری کتنی ایج ہے، میری کتنی عمر ہے، میں کیا بات، آپ یہ دیکھیں کہ میں بات کیا کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی خامی نوجوانوں کے اندر ہے، سب سے بڑی جو بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یدی عمر چیک کرو پہلے، یہ کیا عجیب لوگ ہیں، عجیب بات کرتے ہیں، میں حیران ہوں یار، آپ بات کیوں نہیں بات پہ فوکس کرتے؟ بات پہ فوکس کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا۔ اور کوشش کریں جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ ان کو آگے کنوے کریں، تاکہ فیملی میں بتائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا یقیناً۔ اللہ حافظ۔